واقعات پر اس کی تعمیر کھڑی بنتی ہے. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ اب آدمی پڑھ رہا ہے کہ اس کو یہ ہے کہ بیٹے کو رخصت کر رہی ہے اور اس کے صبر کا عالم، یا چھوٹے بیٹے کی لاش ہاتھوں پہ لے رہی ہے تو اس کے صبر کا عالم. یہ دونوں صبر میں بڑا فرق ہے. اس کو دیکھیے، آپ دیکھیے کہ بہت میں آپ سے اس وقت بہت سنجیدہ بات کر رہا ہوں. میں منہ میں ایسی بات نہیں کرتا کیونکہ ایسی فضا ہے، لوگ دوسری طرف چلے گئے. یہاں معاف کیجیے گا، برا نہ مانیے گا، آپ برا نہ مانیں. اور میں چونکہ حق بات کہنے میں اس بات سے ڈرتا بھی نہیں ہوں کہ یہاں پر تو منقبت بازی کا فیشن ہے. کلام کسی کا ہے، گلا کسی کا ہے. فرسٹ کلاس کے پیسے لے رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل کا اسٹے مانگتے ہیں. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ نے اگر ہماری قوم کو وہ دی ہے وسائل کی فراوانی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو، آپ کے پاس اصل میں اب رسائی ادب کو بنانے یا کوئی اور سلسلہ کرنے کے لیے تھنک ٹینک نہیں رہا. یہ آپ جو پروگرام کر رہے ہیں خانہ پوری کا پروگرام کر رہے ہیں، اس میں آپ سیریس نہیں ہیں. یہ پروگرام ہوگا، آپ کی بھی تعریف کریں گے اور مجھے تو کوئی بہت بھلا کہیں گے، سارا بکواس کر رہا تھا. مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں، لیکن میں اپنی حق بات تو کہہ کے جاؤں نا کہ بھائی آپ ہیں کہاں، آپ کو پتہ ہی نہیں کون سی ٹریک پہ جانا ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ڈائریکشن صحیح ہو آپ کے پاس تو آپ بر وقت پہنچ جائیں گے، لیکن ڈائریکشن اگر ادھر ادھر ہوا تو آپ زندگی بھر نہیں پہنچیں گے اس جگہ. تو ڈائریکشن کے لیے آپ کو تھنک ٹینک چاہیے. یہاں تو جس کو دیکھیں بس یہ ہے جیسی کہ اس بات پہ خوش ہیں کہ جی غدیر کر لیا، اب عشرہ شروع کر دیا، محرم شروع ہو گئی، آج سوئم ہے، آج چہلم ہے، آج نظر ہے، آج نیاز ہے، آج کھانا ہے، بس ختم. ہمارے پاس بہت سے لوگ مجلس میں، ان کو یہ ٹائمنگ کا پتہ ہے کہ اس وقت وہ مصائب پر آ گئے ہوں گے، اب زیارت ہو رہی ہوگی، اب کھانا کھلنے والا ہوگا، وہ پہنچ جاتا. تو اس تہذیبی نقص کو، اس لغزش کو کی گرفت کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کی ہے؟ میرا یہ سوال. یہ تو بڑھ رہی ہے. آپ پھر اب میں اگر زندہ رہا اور آ گیا تو آپ کہیں گے صاحب یہ رسائی ادب کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسے بڑھے گا رسائی ادب. پھر آپ یہ سوال کریں گے اگلی دفعہ. پہلے تو اس کو پکڑیں نا، اس کو پکڑنا کیا ہے، کہاں ہے. تھنک ٹینک بنائیں گے. جب تک آپ تھنک ٹینک بنا کر، جو آپ کے سیریس لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، جنہوں نے بہت اچھی تہذیبی مسافت طے کی ہے، ان کو پوچھیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. ہم نے تو بھائی وہ نمک پارے اور مرمرے ملتے تھے زنانہ مجالس میں، تو اس کو شوق سے کھاتے تھے. پھر بعد میں جب کسی نے شیرمال بانٹی تو کہتے تھے یار لال بڑھ رہی ہے، لال. وہ بڑا امیر آدمی کہلاتا تھا جو شیرمال بانٹتا تھا. اب تو یہ کہ کیٹررز آتے ہیں، بیررز آتے ہیں، کھانا کھلتا ہے، مجلس ہو رہی ہے. اور یہ ابھی تو پاکستان میں وہ شروع ہو گیا نا میسیجنگ، کالی عید، کالی عید. خواتین جو کالے کپڑے پہن رہی ہیں، پرنٹڈ 10 جوڑے بناتی ہیں، محرم کے لیے 10 جوڑے بناتی ہیں. ایک موومنٹ چل رہی، کالی عید، کالی عید کہتے ہیں اس کو. تو بات یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ نہیں مایوسی کی ایسا تو نہیں کہ وہ لگ رہا ہو کہ جیسے ایک کوئی مستقبل ایسا کہ اس کو بالکل ڈارک نظر آ رہا ہے، یا پھر اس کو یعنی جو ہماری جو جنریشن ہے وہ اس طرح سے لے کے نہیں آگے بڑھ رہی، تو جو ہم سے سینئر ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں. یہ تھاٹ پروسیس پوچھ رہا تھا. کس چیز میں؟ بس یہ جو جیسے ایک فقدان آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تہذیبی طور پر جو ہے مجالس میں یا ہماری جو ادبی جو محافل ہیں ان میں بھی کوئی فروغ کو نہیں نظر آ رہا. دیکھیے ایک بات آپ کو بتاؤں میں کہ میں یہ اشفاق حسین کی دوستی میں مارا گیا. اشفاق مجھے میرے بہت جونیئر ہیں لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک ادا جو مجھے بہت ہانٹ کرتی ہے، یہ
ماحول سازی کا ہنر جانتا ہے، یہ ماحول بنانا جانتا ہے. اس نے غزل کے حوالے سے بھی ماحول بنایا یہاں پر، اب رسائی حوالے سے بھی بنا رہا ہے. تو مجھ سے جب فون کیا تو میں نے کہا میں تو آتا نہیں جاتا نہیں. انہوں نے کہا نہیں کہ آئیے ملاقات ہو جائے گی. میں کہا چلو دوستی کے بہانے آ جاتے ہیں. صحیح. تو اب یہ کہ میں تو بھائی کسی ارادے سے تو آیا نہیں، میں تو دیہڑی پہ آیا. میں تو دیہڑی پر پڑھنے آ گیا اپنا کلام. اور میں ابھی آج ہی مولانا سے کہہ رہا تھا، مولانا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ پکڑیں شاعروں کو، اور پکڑ کے صرف ایک سوال کریں کہ حمد سناؤ. ٹیسٹ کیس ہے حمد، حمد ٹیسٹ کیس ہے شاعر کا. وہاں پتہ چل جاتا ہے کتنی جان ہے اس میں. کیوں کہ حمد لکھنے کا پرابلم یہ ہے کہ وہ تخیلاتی تو لکھ سکتا ہے، محسوساتی نہیں لکھ سکتا. اور جب تک محسوساتی شعر نہیں ہو تو شعر نہیں بنتا. تو بڑا مسئلہ ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے، جب تک کہ میرا تو یہ ہے بات، میں نے ایک ہی بات سیکھی حسین ابن علی سے. مجھے معلوم میں مار دیا جاؤں گا، حسین کی طرح مجھے بھی مار دیں گے، لیکن میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. پروٹیسٹ شوڈ بی ریکارڈڈ. اس کو ریکارڈ ہونا چاہیے. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں کبھی کوئی آئے گا کہے گا یار بات تو یہ تھی. پروٹیسٹ کو ریکارڈ کرنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یقیناً آپ نے بڑی پذیرائی کی میری، مونٹریال والوں نے بھی پذیرائی کی. وہ پذیرائی ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن روح کی دلجوئی نہیں ہو رہی ہے اس میں. یعنی کوئی بعض وقت ایسا وقت ہوتا تھا کہ ایسے وقت ایک ہم جس زمانے میں تھے، اور میری تو خوش قسمتی یہ ہے کہ میں چونکہ جس زمانے میں پڑھ رہا تھا تو 1962 میں نے ریڈیو کے مشاعرے پڑھے 2 اسٹوڈنٹس کی طرف سے. جی. تو میں سینئر شاعروں میں آ گیا. حلوہ ناصر کا کسی کا فون آیا کہ ناصر کاظمی تو میں پوچھ رہے ہیں. میرے تو زمین سے پیر ہلنے لگے. ناصر کاظمی پوچھ رہے ہیں. ہماری اٹھان میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ دیکھتے تھے نا کہ ہمارے میں جان ہے، طاقت ہے، مصرے میں طاقت ہے، بات کہنے کا سلیقہ آ رہا ہے. اب ہم کس کی پذیرائی کریں؟ ہم کس کو کہیں گے واہ واہ؟ بھائی واہ واہ تو جھوٹ موٹ کہتے رہتے ہیں نا. بھائی جھوٹ موٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دل رکھ لو یار، یہ ہماری طرف بڑی توجہ سے دیکھ رہا ہے. یہ ہے نا کہ مصرع جو طاقت کی، وہ بات بڑی مشکل ہے. جو آپ نے اپنے کتاب شعریات کے پچھلا اس میں بھی اس طرف اشارہ کیا، اور ایران کے کوئی فلسفی ہیں جن کی بات کچھ مضامین ترجمہ ہوئے، ان کو میں دیکھ رہا تھا، تو انہیں نے بھی یہ بات کی ہے کہ علم جو ہے وہ ذوق کی تربیت کرتا ہے. اب میرا بھی یہ چیز ہے کہ علم جو ہے آپ پڑھیں. آپ پڑھنا، آپ یہ کہیں گے صاحب پڑھنے کی طرف کیسے رجوع ہوں، ہے نا. تو آپ کا بچے کا کام یہ ہے کہ وہ اگر ان کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے یا ان کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، ان کے پاس جا کے پہلی چیز یہ پوچھیے کہ کیا پڑھو. میں نے آپ کو بتاؤں، میں نے اپنا آغاز جب کیا تھا تو میں پوچھتا تھا لوگوں سے جا کے صاحب میں کہاں سے پڑھوں، کیسے پڑھوں، کیا چیزیں پڑھوں. تو میرے عہد کا بڑا آدمی کہتا تھا یہ پڑھنا شروع کرو، میر امن کو پڑھو، اس کو پڑھو، یوں پڑھو، یوں پڑھو. ایک فہرست بنا کے دیتا تھا. پھر میں پوچھتا تھا کن شاعروں کو پڑھوں، وہ ایک فہرست بنا کے دیتا تھا. میں اس میں سے تربیت بن گئی. میں ابھی بتا رہا تھا قبلہ کو، میں نے اصل میں سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی سے میں نے اسکولنگ کی تھی، جس میں قائد اعظم بھی پڑھ چکے تھے. تو وہاں ڈبیٹ ہوتی تھی انٹر کلاس. جی. میں مخل تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، بالکل. تو میں نے دیکھا کہ 8ویں جماعت میں سینما بینی کے فوائد پر ڈبیٹ ہوئی انٹر کلاس، تو میری 3ری پوزیشن آئی. تو دوسرے دن جب صبح کو رول کال ہو رہا تھا تو میرے کلاس ٹیچر نے جیسے ہی میں کھڑا ہوا یس سر کہنے، تو مجھ سے کہنے لگے اب کہ اپنے باپ سے اچھی لکھوا کے لانا. بس مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے اپنا بستہ تھمایا، اپنے دوست کو باہر نکل گیا چپ چاپ. اور بس ایسی
بہت بہت مجھے گراں گزرا. اور وہ صبح جو ہماری وہ جو ایک پریئرس کا پیریڈ دعائیہ ہوتا تھا اس میں پرنسپل نے مجھے بلا کے کہا کہ آئیے. میں نے کہا جی میں نے چھوڑ دی, میں نے ڈبیٹنگ چھوڑ دی. وہ لے گئے مجھے اپنے آفس میں, پوچھا کیوں؟ بس وہ میری دلیل سے بہت متاثر ہوئے. میں نے دلیل یہ دی کہ دیکھیے اگر مجھے فرسٹ پرائز ملے تو یہ میرے باپ کی وجہ سے ہوا, اور اگر مجھے پرائز نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے باپ نے لکھ کے نہیں دی. تو دونوں سروں پر میرا باپ کھڑا ہے, میں بیچ میں کہیں نہیں ہوں. فرسٹ راؤنڈ تو نہیں ہوں, تھرڈ آئے. تو میں نے کہا یہ کام کیوں کروں میں, تو میں چپ رہا. پھر میں شیر کی طرف آ گیا. تو میٹرک میں میری عدد چھپ گئی سر اپنے اسکول کے میگزین میں. تو مجھ سے بڑی ہمشیرہ تھی, اب مرحومہ ہو گئی گزشتہ سال. تو وہ لے کے دوڑی, بابا بابا دیکھیے یہ کیا لکھا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. ہمارے